السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کون کون کہاں سے ہے؟ میں حیدرآباد سے. حیدرآباد میں کہاں سے؟ سنتوش نگر. ہیلو بھائی. آپ کہاں سے؟ میں سنتوش نگر. میں آندھرا پردیش، کرنول، ادونی. یہ ارے نصاب کی کلاس ہے، اس میں آپ اپنا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک استاد نہ پوچھے کوئی جواب نہ دے. ہیلو سر. ارے ویڈیو کالنگ بند کر دیجیے آپ. సంతోష్ నగర్ వాళ్ళని చెప్పలేమా హైదరాబాద్ నుంచి वहां तक था समझ संतोष नगर सुना. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی بس دعائیں آپ کی. الحمدللہ. یہ اسکرین پر کتاب نظر آ رہی ہے کوئی؟ جی الحمدللہ. اہل خدمات شرعیہ کتاب نظر آ رہی نا؟ جی جی الحمدللہ. جی 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 الحمدللہ. الحمدللہ. کتاب یہ آپ کے سامنے شاید نظر آ رہی ہوگی. تو جی ہم الحمدللہ. جی آج کا الحمدللہ. سبق کل ہم کیا پڑھے تھے کچھ بچے بتا سکتے؟ کل ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ کل ہم رسولوں کے بارے میں پڑھے تھے اور حضور کی سیرت پر جی جی کچھ. جی. جی ان کے ممی اور کیا پڑھے تھے؟ ابا کے نام. حضور کی مختصر سیرت پڑھے تھے کل. جی. اور خبر میں جتنے قیامت سوالات کی نشانیاں بھی. جی خبر میں کوشچن کیا ہوتے تو وہ بھی قیامت کے بارے میں بات کرے تھے. اچھا ٹھیک ہے. ہم اس کو اچھا ہے خبر کے تو سوال جواب. آگے بڑھتے ہیں. اور جو آپ کو اسکرین پر جو کتاب نظر آ رہی ہے وہ اہل خدمت شرعیہ ہے. اور الحمدللہ ہم معہد الدینی العربی یعنی ساتھ العربی والاسلامیہ شریف بننا حیدرآباد کی جانب سے یہ کورس کر رہے ہیں. اور المعہد جو کہ حیدرآباد کا ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، اس کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ جو ہے اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں ہونے والے امتحانات میں شریک ہو سکیں اور اس میں جو مختلف امتحانات ہوتے ہیں اس میں شرکت کر سکیں. تو بہرحال آپ نے مختلف چیزیں سماعت کی تو آج ہم اس کو جو ہے مختصراً جو ہے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ذہنشین ہو جائے. ایک منٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کل نیٹ ورک نہیں تھا سر، کل کا ریکیپ دیا نا تھوڑا. ہاں میں دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سب کو ایک ریپیٹ یادہ ہو جائے. تو کل ہم ہے علیہ السلام کی ساتھ ساتھ جو ہے قیامت کے بارے میں ہم کہا. حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا کہ قرآن شریف. حضرت آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی جی صحیح بولا آپ نے. تو تمہارے کو
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। जी अब आ रहे किताब भी नजर आ रही हो तो कल हमने सर, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के दौरान हमारे एक मिनट मैं एयरफोन लगा लेता हूँ। एक मिनट। आवाज रही होगी अच्छी। चेंज करा ब्लैक एलेक्स तो कल हम नहीं ओनर चेंज करो। जो है सीरत के बारे में हमने जो है कल पढ़ा था और आपको ये बतलाया गया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है उसमें अहम मरहला कुरान करीम का है और कुरान करीम के बारे में बतलाया गया था जी कि सर, अब आ रही 23 ईयर्स की 23 साल की अरसे में 23 साल की मुद्दत में कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान करीम एक महीना या एक साल के अंदर नाजिल नहीं हुआ बल्कि उसको एक नहीं 20 बल्कि 20 पर 3 23 साल सर आपकी आवाज फिर से चले गई। मेराज के बारे में भी आपको बतलाया गया था और ये बतलाया गया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु मेराज के बारे में आपको बतलाया गया था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज के बारे में आपको बतलाया गया था कि ऐलान नबूवत के 13वें साल पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेराज से सरफराज फरमाया है। और मेराज का मतलब ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदारी की हालत में बुराक पर सवार होकर मक्के मुकर्रमा से सफ़र का आगाज़ फरमाए और बैतुल मक़दिस से होते हुए 7 आसमान तशरीफ़ ले गए। फिर वहाँ से आगे जितना अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मंजूर हुआ आप आगे बढ़े और रब सुब्हानहु व तआला से हम कलामी करने के बाद फिर मक्का मुकर्रमा मुख्तसर से अरसे में वापस आ गए। इस तवील सफ़र को जो कि एक मुख्तसर से वक्त में हुआ है इसको मेराज कहा जाता है। और साथ ही साथ ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक आप मक्के मुकर्रमा में रहे। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म मिला तो मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो मक्के से मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र है इसको इस्लामी इस्तिलाह में इस्लामिक टर्म में जो है हिजरत कहा जाता है। हिजरत का जो लफ्ज़ है हिजरत जो एक टर्म है जो इस इस्लामिक टर्म्स में अहम शुमार की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के मुकर्रमा से लेकर मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र फरमाया है उस सफ़र को जो है हिजरत का नाम दिया जाता है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कल कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से मदीना आने के बाद तकरीबन मदीना मुनव्वरा में 10 साल आपने क़ियाम फरमाया। 10 साल वहाँ पर आप क़ियाम वहाँ पर रहे और उसके बाद 63 साल 63 ईयर्स में आपका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ और आपकी मज़ार मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ईमान का हिस्सा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर मुसलमान अपनी जान से, औलाद से, ख़ानदान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे। यानी ईमान का एक पार्ट है, ईमान का एक हिस्सा है कि हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो अपने से ज़्यादा अपने अफराद ख़ानदान फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। उसके बाद हमने क़यामत के हवाले से चंद बातें पेश की थी और उसमें बताया गया था कि मुनकर नकीर किसे कहते हैं। यहाँ पर किरामन कातिबीन और मुनकर नकीर में शायद कंफ्यूज हो जाए तो वजाहत की गई थी कि जो फरिश्ते हर इंसान के साथ रहकर जो
हिसाब किताब लिखते हैं, रोजनामा लिखते हैं, रोज़ाना जो भी मसरूफियात हो रही है वो तमाम चीज़ों को लिखा जा रहा है, उसको किरामन कातिबीन कहते हैं। और साथ ही साथ जो कब्र में सवाल जवाब करेंगे वो मुनकर नकीर है। तो मुनकर नकीर जब क़यामत में ख़बर में आ जाएंगे दफनाने के बाद, तो वो आकर 3 सवाल करेंगे। एक है मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका, कि आपके कौन हैं, आपका रब कौन है, आपके नबी कौन हैं और आपका दीन क्या है। और जो मुसलमान होगा वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू तआला है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा दीन इस्लाम है। जब ये सवाल जवाब हो जाएंगे तो मोमिन की कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, वसी कर दिया जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा, वसी हो जाएगी, चौड़ी कर दिया जाएगा। फिर मोमिन जो है चैन से, सुकून से, राहत से, अच्छे अंदाज में जो है उसमें आराम करेगा। और अगर इसके जवाब ना दे, यानी मुनाफिक हो, मुशरिक हो या कोई और हो, इसका जवाब ना दे, तो वो जो है हा हा ला अदरी कहेगा, यानी मैं नहीं जानता। Hello, sir. Voice is breaking, sir. जी, आवाज पहुंच रही होगी। जी सर। ठीक है, तो हा हा लादरी कहेगा, तो उसके जवाब में जवाब कहे और मुशरिक कहे तो उस पर खबर को तंग कर दिया जाएगा, खबर को छोटी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फसियाँ इधर से उधर हो जाएगी और तरह तरह के अजाबात उस पर शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क़यामत के बारे में कि क़यामत किसको कहते हैं। तो इसके बारे में बताया गया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया को फ़ना कर देगा, यानी ये दुनिया जो चल रही है ये सिलसिला एक दिन रुक जाएगा। तमाम एक फरिश्ता जो है आवाज़ देगा, उस आवाज़ की वजह से तमाम दुनिया के जितने भी अफराद है पूरे इंतकाल कर जाएंगे। फिर उनके एक ज़माने तक वो मरने की हालत में रहेंगे। फिर उसके बाद और एक आवाज़ दी जाएगी, फिर दोबारा जो है वो बेदार हो जाएंगे। तो ये तमाम सरगर्मियों का नाम, प्रोसेस का नाम जो है क़यामत है। और जो है क़यामत के बारे में चंद अलामतें बतलाई गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अलामतें बयान फरमाई हैं कि क़यामत से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, काना दज्जाल निकलेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी और याजूज माजूज भी निकलेंगे जो एक बड़ी कौम होगी। और दाब्बतुल अर्ज़ यानी एक जानवर का नाम है वो भी निकलेगा। फिर सूरज मशरिक़ मगरिब का जो निकलने का और रोज़ाना का मामूल है उसमें तब्दीली आ जाएगी। जहाँ से निकलना था वहाँ से और जहाँ पर डूबना था वहाँ से निकलेगा। फिर उसके बाद बतलाया गया था, जो आज का सबक यहाँ से शुरू हो रहा है, वो ये है कि मीज़ान के बारे में। मीज़ान किसे कहते हैं? वज़न से लफ्ज़ मीज़ान बना है, तराजू को कहा जाता है। मीज़ान जो है तराजू को कहते हैं, यानी क़यामत के दिन एक तराजू रखा जाएगा, उसमें बंदों के अच्छे कामों को, नेक अमाल को और बुरे कामों को सबको जो है रखा जाएगा। और एक तरफ बुरे काम होंगे, एक तरफ अच्छे काम होंगे, और जिसका पल्ला भारी होगा उसके हिसाब से जो है वो उसके हक़ में फ़ैसला होगा। दो यानी तराजू होंगे, तो तराजू में यकीनन दो तरफ होते हैं, तो एक तरफ नेकियां होंगी और एक तरफ तमाम गुनाह होंगे। उसके बाद तोला जाएगा और नेकियां ज़्यादा इजाफा है, जायद है, और गुनाह जो है बहुत कम है, तो जन्नत का फैसला हो जाएगा। और उसके बरअक्स हो, उसके उल्टा हो, यानी गुनाह बहुत ज़्यादा हो और नेकियां जो है बहुत कम हों, तो ऐसी सूरत में जो है उसके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। उसके बाद किताब नामा अमाल के बारे में, क़यामत के दिन ऐसा होगा कि हर बंदे की जो है एक किताब दी जाएगी, एक नामा अमाल दिया जाएगा, यानी जो इसकी तमाम चीज़ें लिखी होंगी, फला दिन, फला टाइम, फला वक्त आपने ये काम किया, तो उसके जो है
तमाम अमाल अच्छे हो कि बुरे हो, तो अगर कोई मोमिन हो, अच्छे अमाल हो, और कोई अच्छा मुसलमान हो, नेक काम किया हो, तो उसके सिरे दिए जाएंगे। और अगर कोई बद किरदार, बद हो, बुरा हो, नेक काम नहीं किया है, तो उसके जो है बाएं हाथ में दिए जाएंगे और पीछे से दिया जाएगा, बाएं हाथ में पीछे से दिया जाएगा। तो ये किताब होगी, तो किताब भी जो है क़यामत के दिन दी जाएगी। और उसके बाद हिसाब कहते हैं, गिनती। ये क़यामत के दिन तमाम बंदों के आमाल जो है, तमाम बंदों के आमाल को जो है हिसाब व किताब होगा। तमाम बंदों का हिसाब काउंट किया जाएगा कि नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने हैं। फिर जो है तमाम चीज़ों का जो है हिसाब व किताब होगा। फिर उसके बाद क़यामत के दिन सवाल व जवाब भी होगा। हर बंदे से पूछा जाएगा कि दुनिया में तूने क्या किया, दुनिया में तुमने कितनी इताअत की, कितनी नाफरमानी की, कौन से नेक काम किए और कौन से गलत काम किए। ये तमाम कामों के बारे में सवाल जवाब होगा। और साथ ही साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के पार्ट्स ऑफ, यानी जो आज़ा है, उन जिस्म के जो पार्ट्स है, उसके अंदर भी बोलने की ताकत देगा। हाथ में बोलने की ताकत देगा, ज़बान में बोलने की ताकत देगा, आँखों में बोलने की ताकत देगा। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो खुद बोलेंगे। वो कहेंगे कि हमसे जो है फ़लाँ गुनाह कराया गया, हमसे जो है फ़लाँ गुनाह हुआ है, हमारे ज़रिए से ये फ़लाँ इंसान जो है ये काम किया है। ये तमाम चीज़ें जो इंसान के आज़ा है, पार्ट्स है, वो तमाम के तमाम अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। तो क़यामत के दिन जो है हर बंदे से पूछा जाएगा कि तुमको नेमतों से सरफराज किया गया था, तुमको नेमतें दी गई थी, तुमको अच्छी-अच्छी सलाहियतें दी गई थी, इल्म भी दिया गया था, दौलत दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, अच्छी चीज़ें दी गई थी, तो तुमने कितना उसका सही इस्तेमाल किया है, कितनी नमाज़ें अदा की है। गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा कि क्यों किया है, नाफरमानियों के बारे में जो पूछा जाएगा। और अगर कोई बंदा इनकार कर रहा है कि मैंने ये फ़लाँ काम नहीं किया है, या फ़लाँ बुरा काम मैंने नहीं किया है, या फ़लाँ बात मैंने नहीं की है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जिस्म के अज़ा को, हिस्सों को ताकत देगा कि वो खुद बोलने लगेंगे। हाथ कहेगा, पैर कहेगा, जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़ू कहेगा कि उसने क्या गुनाह किया है। तो बहरहाल ये निहायत ही अहम मामला है कि हम ये अगर ये समझने की कोशिश करें कि हम गुनाह तो करते हैं, लेकिन हो सकता है इसके बारे में ना पूछा जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक का मामला हिसाब किताब महफूज है, और हर एक अमल के बारे में पूछा जाएगा, हर काम के बारे में पूछा जाएगा। तो इसी वजह से जो है ये भी बतलाया गया, बाज़ उलमा ने ये भी फरमाया है, जिस जगह पर वो गुनाह किया था वो जगह भी गवाही देगी। यानी घर में बैठकर गुनाह किया था, तो घर की जो जगह है वो भी गवाही देगी। बाज़ार में क्या था, तो बाज़ार की ज़मीन भी जो है अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी कि मुझ पर ठहर कर ये गुनाह हुआ था। या शॉपिंग मॉल में या किसी और मकाम पर जिस जगह हम बैठते हैं, जिस जगह हम चल रहे हैं, वहाँ हमसे गुनाह हो रहा है, और क़यामत के दिन इनकार करने की कोशिश करें, तो ज़मीन उठकर गवाही देगी। या इसी तरह जो है अगर नेक काम किए हैं, कोई बंदा अच्छा किया है, घर में अच्छा काम किया, बाज़ार में, गली में, दोस्तों में, मस्जिद में अच्छा काम किया, तो वो ज़मीन उठकर गवाही देंगे ये बंदा जो है अच्छा काम किया था। तो अच्छे की भी गवाही देंगे, बुरे कामों की भी गवाही देंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नमाज़ पढ़ते हैं, यानी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक मकाम पर हम फ़र्ज़ अदा कर दिए हैं, तो उसके बाद बाज़ू हटकर थोड़ा सुन्नत अदा करते हैं। फिर नफ़िल पढ़ना रहा तो फिर थोड़ा हटकर पढ़ते हैं। फिर कुरान करीम की तिलावत करना रहा तो फिर थोड़ा और कोने में जाकर पढ़ लेते हैं। क्यों? उसकी वजह यही बतलाई गई है ताकि पूरी ज़मीन जो है गवाही दे क़यामत के दिन कि हमने यहाँ पर नफ़िल भी अदा की थी, इधर ये कोने में फ़र्ज़ अदा की थी, वहाँ पर जो है कुरान की हमने तिलावत की थी। ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा रब की बारगाह में गवाही दे, इस वजह से जो है पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ़ मकामात पर सुन्नतें अदा की जाती है, फ़राइज़ अदा की जाते हैं, थोड़ा जगह हट कर पढ़ते हैं, ताकि ये जगह, वो जगह सब मिलकर जो है अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही दे।
تو بہرحال قیامت کے دن یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پل کے بارے میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ کے اوپر ایک پل بنایا ہے، ایک برج کو بنایا ہے، اور وہ برج کیسا ہوگا اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، یعنی اتنا تیز، اتنا بال جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ باریک ہوگا، اور اس کی تیزی جو ہے تلوار سے زیادہ ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کو جو ہے اس کا نام ہے صراط۔ تو اس پل پر سے سب کو چلنے کا حکم دیا جائے گا، اور جو لوگ نیک ہیں تو وہ اپنے نیکیوں کی وجہ سے، نیکیاں جتنی زیادہ رہی اس اعتبار سے اس پر چلیں گے۔ کسی کی نیکیاں زیادہ ہے تو وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کسی کی نیکیاں کم ہیں تو وہ آہستہ 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 جائیں گے، یا کسی کے گناہ زیادہ ہے، منافق ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے، تو وہ اس پر کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے، کٹتے جائیں گے، دوزخ میں گرتے جائیں گے۔ تو اس قدر سخت پل ہوگا جو دوزخ کے پیٹھ پر بنایا جائے گا، دوزخ کے اوپر سے بنایا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، تو اس کو جو ہے صراط کہا جاتا ہے، صراط۔ تو پل صراط کہتے ہیں، صراط تو راستے کو کہتے ہیں، اور اس جو پل کو صراط کہا جاتا ہے، لیکن پل کے معنی بھی وہی ہے، صراط کے معنی بھی وہی ہے۔ پل صراط یعنی پل، صراط عربی میں ہے اور اردو میں پل کہا جا رہا ہے، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہوا۔ تو اردو میں جو ہے ایسا ایک رواج چل پڑا ہے کہ پل صراط، حالانکہ پل کے معنی بھی وہی ہے، صراط کے معنی بھی وہی ہے۔ اگر صرف صراط کہہ دے تو معنی مطلب ادا ہو جاتا تھا، لیکن دو الفاظ ہے، دو الگ الگ زبانوں کے ہیں، اور وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اصل یا تو پل کہا جائے یا تو پھر صراط کہا جائے، لیکن ایسا ایک طریقہ چل پڑا ہے، اگرچہ کہ غلط ہے لیکن جو ہے چل پڑا ہے کہ پل صراط کہتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پل کے معنی الگ ہے، پل کے معنی بھی وہی ہے، صراط کے معنی بھی وہی ہے، دونوں کے معنی ایک ہے ہی۔ تو پل اور صراط ڈبل ایک لفظ کو یوز کر رہے ہیں، فرق یہ کہ یہ عربی کا ہے، یہ اردو کا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ قیامت کے دن نہایت ہی سختی کا عالم ہوگا، اس سختی کے عالم میں سورج ہوگا وہ انسانوں کے قریب ہو جائے گا، اور جو ہے اس کی گرمی بہت بڑھ جائے گی، گرمی جو ہے بہت بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ پسینے کی وجہ سے پسینہ بہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کا مقدار، پیاس کا عالم کچھ اور ہی ہوگا، ہر ایک کو پیاس لگے گی۔ تو اس سختی کے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ایک حوض عطا فرمائے گا، اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ اس حوض کوثر سے حضور علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے، یعنی اس پریشانی کے عالم میں جب ہر آدمی پیاس پیاس کہتے ہوئے تڑپ رہا ہوگا، تو ایسے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی لے پلائیں گے۔ اب اس کا پانی بھی کیسا ہوگا؟ بتایا جا رہا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور شہد سے زیادہ شیریں اور مٹھاس والا ہوگا، اور کوئی آدمی ایک مرتبہ پی لیا تو پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یعنی پانی کی جو صفت ہے وہ بھی واضح کر دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ السلام جو ہے مسلمانوں کو، امت محمد کو اس حوض کوثر میں سے لیں گے اور پلائیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوض کوثر میں سے سب کو سرفراز فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے شفاعت کا مسئلہ ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت کسے کہا جاتا ہے اور شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ کہ شفاعت کا مطلب بیان یہ کیا جا رہا ہے، تو قیامت منظر ہوگا تو اس موقع پر نفس نفسی کا عالم ہوگا، مصیبتیں پریشانیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، بلکہ ہزاروں کی تعداد مصیبتیں ہوں گی، کسی کے نیکیاں کم ہوں گے، کسی کے گناہ بہت بڑھ جائیں گے، کسی کو کوئی اعمال قبول نہیں ہو رہے ہوں گے، کسی کے اعمال میں ریاکاری کا
معاملہ آ جائے گا، کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، کوئی پڑوسی کو چھین لیا ہوگا، کوئی کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت سارے کیسز بڑھ جائیں گے، بہت ساری چیزیں مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ تو ایسے عالم میں جو ہے لوگ پریشان ہو کر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ انبیاء کرام کے پاس، پریشانی کے عالم میں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت شیخ علیہ السلام، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، جا کر وہ لوگ عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں سفارش فرمائیے، دعا فرمائیے، سفارش فرمائیے کہ جو مصیبتیں ہیں تمام سے ختم ہو جائے اور جو ہے جلد فیصلہ ہو جائے، تاکہ جنت و دوزخ جو بھی ہو فیصلہ ہو جائے۔ ایک منٹ، تو شفاعت کے بارے میں ہم جو ہے پڑھ رہے تھے کہ شفاعت جو ہے حضور علیہ السلام، تو تمام لوگ جو اس موقع پر ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہوں گے، مصیبت میں گرفتار ہوں گے، انبیاء کرام کی بارگاہوں میں آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، تمام انبیاء کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، حاضر ہو کر جو ہے اس پریشانیوں سے ہم کو چھٹکارا دلائیے۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ بولیں گے کہ معاملہ جو ہے بہت بڑا ہے، سنگین مسئلہ ہے، ہم جو ہے حاضر ہو کر سفارش نہیں کر سکتے۔ تو ساری انسانیت یعنی آدم علیہ السلام اول جو آدمی ہیں، پہلے شخص سے لے کر قیامت کے ختم ہونے تک جتنے بھی افراد آئیں گے سب کے سب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، یعنی تمام کائنات اب وہ چاہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو نہ ہوتے ہو، مدینے میں حاضر ہو کر وہ حضور کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن ضرور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ تمام کائنات، تمام انسانیت کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں سب لوگ معروضہ رکھیں گے۔ اب کوئی مسلمان جو ہے مدینہ جائے اور مدینہ جا کر دعا کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی کہہ دیں، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سارے لوگ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ ہمیں مصیبت سے چھٹکارا دلائیے، آپ ہمیں اس مصیبت سے بچائیے۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دیں گے، دلاسا دیں گے، اللہ کے بارگاہ میں ہو کر معروضہ رکھیں گے، دعا کریں گے کہ مولا ان پر سے مصیبتیں اٹھا لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس کو جو ہے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جس مقام پہ ٹھہر کر آپ سجدے میں جا کر دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حساب و کتاب شروع ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا اور تمام چیزیں جو ہے شروع ہوگی، مقام محمود کے بعد جو ہے تمام حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو اس میں آپ کو جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں اور شفاعت کا عالم کیا ہوگا، اس موقع پر کیسا ہوگا۔ تو اور حضور جو سفارش فرمائیں گے اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہو کر دعا فرمائیں گے اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ جب دعا فرمائیں گے تو اس سے جو ہے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، سب اہل ایمان کو فائدہ پہنچے گا، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اگرچہ کہ ان سے کبیرہ گناہ ہوا ہو یا کوئی اور گناہ ہوا ہو، اہل ایمان ہے، ایمان میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے گا، سب اہل ایمان کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے جتنے بھی انبیاء حضور علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں یا اولیاء ہے، یعنی اولیاء ہے، حضرت غوث اعظم، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہے یا علماء کرام ہیں یا صالحین اللہ کے بندے ہیں، شہید حضرات شہداء ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے گا ان کے حساب سے، ان کا جو مقام ہوگا، ان کا جو اللہ کی بارگاہ میں رتبہ ہوگا، اس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی
علماء کی، اولیاء کی، صلحاء، شہداء، ہر ایک کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تھوڑا اپنا مائک میوٹ کر دیجئے، بہت آوازیں آ رہی ہے، اپنا مائک جو ہے جس کا بھی کھلا ہو مائک بند کر دیجئے۔ تو اولیاء اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی جو اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تو یہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے کسی نبی کی خدمت میں رہ کر وہ رہا تھا، خدمت کیا تھا، یا ساتھ میں رہا تھا، یا متعلقین میں تھا، تو وہ نبی کے پاس حاضر ہوگا، یا وہ کسی ولی کے پاس حاضر ہوگا، یا کسی شہید کے پاس حاضر ہوگا۔ وہ حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ میں فلاں بندہ ہوں، آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آپ سے ہمارے فلاں تعلقات تھے، فلاں چیزیں تھیں یا پہچانات تھی، یا آپ کی میں خدمت کیا تھا، یا آپ کے ساتھ فلاں عبادت کیا تھا، یا آپ کے ساتھ میں حج پہ گیا تھا، جو بھی پہچانت کا ذریعہ ہوگا وہ عرض کرے گا، پھر کہے گا کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ ہمارے واسطے دعا کیجئے۔ تو وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، یا وہ انبیاء اولیاء جو ہے اپنے کوئی بھی جو بھی معروضہ رکھ رہے ہیں ان کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، تو گناہگار افراد کے حق میں ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں، شفاعت کے صدقے میں گناہگار جو جہنم کے حقدار بن گئے تھے وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی آئے گا، آ کر جو ہے کسی ولی سے کہے گا کہ حضرت آپ جو ہے فلاں مقام پہ تشریف لائے تھے اور وضو کر رہے تھے، تو اس موقع پر میں جو ہے آپ کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا تھا، اور آپ کے وضو کے لیے میں پانی پیش کیا تھا۔ تو وہ ولی سے، اس بزرگ سے معروضہ رکھیں گے کہ آپ میرے واسطے بھی دعا کر دیجئے، میرے واسطے بھی جو ہے معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ تو ولی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی اس ولی کے صدقے میں اس گناہگار کو بھی معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے جنت کے بارے میں، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کر دیا ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جنت جی جو سر۔ ہے نہایت ہی آرام کی جگہ ہے، نہایت ہی آرام کی جگہ ہے، نہایت ہی راحت کی جگہ ہے، اور جو لوگ نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کوئی انسان اس دنیا میں رہ کر بڑی مصیبتیں برداشت کیا، عبادتوں میں مصروف رہا، اور بڑی مشقتیں، صبح فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، عبادات ہو، نیک اعمال ہو، وہ ادا کرنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیا، زندگی بھر یہ جو طویل 60-70 سال زندگی ہے، اس طویل عرصے میں مختلف مشقتوں کو، مختلف راحت، مختلف پریشانیوں کو برداشت کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس طویل زندگی کے صدقے میں اس کو ایک جنت عطا فرمائے گا۔ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے مصیبت نہیں ہوگی، صرف راحت ہی راحت ہوگی، تو وہ ایک آرام کی جگہ ہوگی جس کو جنت کہا جائے گا۔ اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت اور جنت میں رہنے والے جب ایک مرتبہ جائیں گے تو کبھی فنا نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک چاہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس میں کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہوگی، کسی قسم کا کوئی رنج، غم، مصیبت، پریشانی دنیا میں انسان بہت برداشت کر لے کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کچھ بھی پریشانی نہیں دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر انسان کو اس کے اعمال کے لیول سے اس کو مقام ملے گا۔ اپنا مائک بند کر لیجیے جو بھی حضرات ہیں، اس کے اپنے نیک اعمال کے اندازے سے، نیک اعمال کے حساب سے جو ہے اس کو جنت میں مقام ملے گا۔ اور یہ بتلایا گیا ہے کہ جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ نعمت یہ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار سے جنتی مشرف ہوں گے، شرف یاب ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کر پائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان نعمتیں عطا فرماتا رہے گا، اور جنت ہمیشہ رہے گی، اور اہل جنت بھی ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو جنت کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے۔ اس کے بعد دوزخ ہے، دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے،
یعنی یہ چیزیں قیامت کے بعد پیدا ہوں گی ایسا نہیں ہے. جنت ہو کے دوزخ پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے، پیدا کر دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حساب و کتاب ہوں گا تو اس موقع پر جو ہے جنت یا جہنم پیدا ہوں گی، ایسا نہیں، پہلے ہی پیدا کر دی گئی ہے. دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے. دوزخ میں جو ہے آگ ہوگی، سانپ، بچھو، بہت سارے عذاب ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو جو بھی جہنم کے حقدار ہوں گے اس میں جو ہے دوزخ میں جائیں گے. اور دوزخ کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ دوزخ بھی جنت کی طرح ہی ہے، یعنی دوزخ بھی ہمیشہ ہی رہے گی. اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی جو ہے فنا نہیں ہوں گے، وہ بھی جو ہے ہمیشہ ہی رہیں گے. جو لوگ مشرک ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ جنت میں، جہنم میں رہیں گے. یہاں پر یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے کہ بعض مسلمان بھی جو ہے دوزخ میں جائیں گے اور کافر اور مشرک بھی جو ہے دوزخ میں جائیں گے. تو دونوں کے دوزخ میں جانے میں فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ دوزخ میں جانے کے بعد اپنی سزا پا لینے کے بعد پھر واپس کر دیے جائیں گے، پھر ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا. یعنی کوئی گناہ گار ہے، اس کے گناہ ہیں، دوزخ میں گیا، جتنے گناہ تھے اس کی سزا پال لیا، اب سزا ہو گئی. اب اس کے بعد تھوڑا بہت نیک اعمال تو رہتے ہی ہیں، ایمان تو رہتا ہی ہے. تو اس ایمان کے صدقے میں، اس نیک اعمال کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم سے نکال دے گا، جنت میں ڈال دے گا. اب جو کافر ہے، مشرک ہے، تو کافر اور مشرک کوئی عمل کرے تو اس کا تو مقبول نہیں ہوتا ہے، ایمان نہ رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا. تو مسلمان دوزخی ہو گیا اور مشرک دوزخی ہوا. دونوں میں فرق ہے کہ مسلمان جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن ضرور باہر آئے گا، اور جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا. اور تو ہم پڑھے ہیں جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، اور صراط یا پھر پل صراط جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے. اور جو ہے اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد تقدیر کا بیان شروع ہو رہا ہے. تقدیر کا نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا ضروری ہے. مثلا چند جملوں میں تقدیر کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی تقدیر کا بیان پھر کل دوبارہ پڑھیں گے. تقدیر کا مطلب یہ ہے، پہلے جو ہیڈ لائن ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر، قدر کہتے ہیں تقدیر کو کہا جاتا ہے. تقدیر چاہے خیر ہو چاہے کچھ اور ہو، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تمام کی تمام قدر خیر ہو، تقدیر خیر ہو یا شر ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے، زمانہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، یا پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا فیوچر میں کچھ جو بھی ہوگا، وہ تمام کا تمام جو ہے ایک مقام پر لکھ دیا گیا ہے، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی تقدیر لکھ دیا ہے کہ دنیا ہوگی، دنیا میں اتنے افراد ہوں گے، فلاں مقام، فلاں آدمی ہوگا، فلاں شہر، فلاں افراد، رزق، موت، زندگی، تمام ترقی، زوال، حکومت، تمام چیز، بہر جو بھی ہو، تمام کی تمام چیزیں اول سے لے کر آخر تک A to Z تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو اس لکھی ہوئی چیز کو جو ہے تقدیر کہا جاتا ہے. تو جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق جو ہے، اسی حساب سے، اسی پروگرام کے تحت دنیا میں ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسی کے حساب سے ہو جا رہا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بندوں کے جو بھی اچھے کام ہیں یا بندوں کے برے کام ہیں، تو بندوں کے اچھے کام ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہونے والا ہے، راضی ہوتا ہے. اور برے کام ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ اپنے غضب کا اور ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. اور جو ہے بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، یعنی بندے جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے، اس پاور کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. البتہ ان کو سمجھنے کی اور
صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اختیار کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی پہلے تو کرنے یا نہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ بندے کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو ہے برے کام کو جانتے ہوئے کہ برا کام ہے پھر بھی کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بہرحال قسمت تقدیر کے بارے میں قسمت کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہے اور انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ بہرحال آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے کہ قیامت کے حوالے بہت سی معلومات حاصل کی ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، حوض کوثر کسے کہتے ہیں، شفاعت کون کون کرنے والے ہیں، شفاعت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ انبیاء اور حضور علیہ السلام جو ہے شفاعت فرمائیں گے، تمام انبیاء کرام، اولیاء، علماء یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی گناہ گار ایسے افراد جو جہنم کے حقدار ہو چکے تھے ان کو جہنم سے نکال کر، جہنم کے لسٹ میں سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس مقام پر حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول ہوگی اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پل صراط کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ پل صراط کتنی سخت ہے، کتنی تیز ہے، اور حساب کتاب کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے، پھر میزان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا ہے، پھر قیامت کے حوالے سے چند اہم باتیں اب آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ہے تقدیر کے حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے، اور تقدیر کے بعد جو ہے ہم کل انشاءاللہ تعالی انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جانیں گے، خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، تابعین اور اہل بیت کا جو مقام ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی کل جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔